بسم اللہ الرحمن الرحیم کہانی.com میں خوش آمدید۔ شروع کرتے ہیں آج کی دلچسپ اور سبق آموز کہانی۔ بابا، آخر آپ کب لے کر آئیں گے ہمارا بکرا؟ اب تو چند دن ہی رہ گئے عید میں، سب کے جانور آ گئے، بس ہمارے گھر ہی اب تک بکرا نہیں آیا۔ سنی گاڑی کی پچھلی نشست پر بیٹھا منہ پھلائے اصفر سے شکوہ کرنا تھا۔ ماریا نے اپنے 7 سالہ بیٹے کی بات سن کر ایک جتائی ہوئی نگاہ اصفر پر ڈالی، مگر بولی کچھ نہیں۔ ماموں بھی آج اپنے بیل لے آئے، علیمہ پھپھو کے گھر بھی بکرے آ گئے، مگر آپ کچھ لے کر ہی نہیں آ رہے۔ کیا پچھلی بار کی طرح اس بار بھی ہم قربانی نہیں کریں گے؟ سنی کے لہجے میں اب اداسی کے رنگ بھی کھل گئے تھے۔ ماریا نے افسوس بھری نگاہ سے اصفر کو دیکھا اور رخ موڑ کر کھڑکی سے نظر آتے نظارے دیکھنے لگی، مگر باہر کے نظارے بھی دل جلانے کو بےتاب تھے۔ ہر سو جانوروں کی گہما گہمی تھی۔ نوجوان لڑکے پرجوش سے اپنے قربانی کے جانور ٹہلاتے پھر رہے تھے۔ ہر جگہ سبزے اور چارے کے اسٹال لگے ہوئے تھے، جہاں رنگ برنگی دیدہ زیب چادریں، جھانجر، گلے کے خوبصورت ہار بھی رسیوں اور کھونٹیوں سے لٹکے ہوئے تھے۔ سنی لمحے بھر کو اپنی ضد بلائے اس نظارے کو تکنے لگا۔ اصفر نے کن اکھیوں سے بیوی اور جان سے عزیز بیٹے کو دیکھا، ان کا دھیان بٹنے پر شکر ادا کیا اور گاڑی تیزی سے آگے بڑھانے لگا۔ گھر پہنچ کر سنی اپنے کمرے میں سونے چلا گیا۔ آج صبح سے وہ اپنے ماموں کے گھر گیا ہوا تھا۔ وہاں 2 انتہائی خوبصورت قد آور بیل آئے تھے۔ اس کے کزنز خوشی سے بے حال تھے۔ نہ صرف کزنز بلکہ گھر کے سبھی لوگ ان دونوں بیلوں کو کھلانے پلانے سجانے میں مصروف تھے۔ خوب رونق لگی ہوئی تھی۔ سنی بھی ان سب کے ساتھ بے حد خوش تھا، بلکہ ماموں نے تو اس سے بیل کو چارہ بھی ڈلوایا تھا۔ تب سے ہی اس کے دل میں اس بار اپنے گھر جانور لانے کی خواہش زور پکڑتی چلی گئی۔ راستے بھر وہ اصفر سے اپنے دل کی خواہش کا اظہار کرتا رہا، مگر اصفر کے لبوں کا قفل نہ ٹوٹا۔ باپ کے رویے پر وہ اداس ہو گیا تھا۔ کیا ہوا میری جان؟ گھر آتے ہی بستر پر لیٹ گئے۔ لگتا ہے میرا بیٹا آج بہت تھک گیا ہے۔ ماریا اس کی اداسی بھانپ کر پیچھے پیچھے اس کے کمرے میں چلی آئی اور اس کے بالوں کو پیار سے سہلاتے ہوئے استفسار کیا۔ ماما، بابا ہماری کوئی بات نہیں مانتے۔ سب کے بابا بچوں کی بات مانتے ہیں مگر میرے نہیں۔ وہ ہنوز شکوہ کنا تھا۔ آپ ایسا کیوں سوچ رہے ہو؟ بیٹا، آپ کے بابا تو سب سے زیادہ آپ سے پیار کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لینا، آپ کے بابا آپ کے لیے ایک زبردست سا سرپرائز لے کر آئیں گے۔ ماریا نے اس کی اداسی دور کرتے ہوئے کہا۔ آپ سچ کہہ رہی ہیں ماما؟ سنی یکدم خوش ہوا۔ بالکل سچ۔ کبھی آپ کی ماما نے آپ سے جھوٹ کہا ہے کیا؟ ماریا نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ کبھی بھی نہیں۔ سنی پرجوش سا ماں کے گلے لگ گیا۔ ماریا نہیں چاہتی تھی کہ اس کے بیٹے کا دل باپ سے برا ہو، تبھی اصفر کے حوالے سے سنی کو دیر تک سمجھاتی رہی، اور جب وہ سو گیا تو وہ بھی اپنے کمرے میں آ گئی۔ اصفر دنیا جہاں سے بے نیاز اپنے موبائل میں ویڈیو دیکھنے میں مگن تھا۔ ماریا نے کمرے میں داخل ہوتے ہی ایک نظر اصفر کو دیکھا اور سنگھار میز کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ اپنے بالوں میں ہیئر برش پھیرتے ہوئے بھی اس کی نگاہیں مکمل اصفر پر مرکوز تھیں۔ وہ اصفر سے بات کرنے کی دل ہی دل میں ٹھان چکی تھی۔ اصفر، سنی بے حد اپسیٹ ہے۔ وہ سب کے گھروں میں قربانی کے جانوروں کی آمد دیکھ کر توقع کر رہا ہے کہ آپ بھی اس کے لیے اس بار بکرا لائیں گے۔ ماریا یار پلیز، سنی بچہ ہے اور تم اس کی ماں ہو۔ اسے سمجھانا تمہارا فرض ہے۔ اسے سمجھاؤ کہ ہمارے گھر جانور نہیں آ سکتا۔ ہم قربانی کرتے ہیں مگر ہمارے جانور مسجد میں ہوتے ہیں۔ اس کی تسلی کے لیے میں ایک دن جا کر وہاں موجود جانوروں کو بھی دکھا دوں گا۔ بس اتنا کافی ہے اس کے لیے۔ اس کی بے جا ضد سے بچنے کے لیے اسے سمجھانا اب تمہارا فرض ہے۔ اصفر نے موبائل کی اسکرین پر چلتی ویڈیوز پر سے نظریں ہٹاتے ہوئے بیزاری سے کہا۔ مگر ہمارے گھر یہ جانور کیوں نہیں آ سکتا اصفر؟ ماریا سنگھار میز کے سامنے سے ہٹ کر بستر پر بیٹھی۔ اس کے سوال پر اصفر نے اسے چونک کر دیکھا اور جھنجھلاتے ہوئے انداز میں بولا۔ ماریا پلیز، اب تم سنی جیسی باتیں نہ کرو۔ تم تو جانتی ہو مجھے گندگی بالکل پسند نہیں، اور ان جانوروں کو گھر میں لانے سے کس قدر بدبو اور گندگی پھیل جاتی ہے۔ اچھا بھلا گھر جانوروں کے میلے کا نظارہ پیش کرنے لگتا ہے۔ اصفر پلیز، اس طرح کی تکبرانہ باتیں کرنا اب بند بھی کر دیں۔ خدا را قربانی کی حقیقت اور اس کی اصل روح کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ ایک انتہائی مقدس فریضہ ہے۔
اسے بوجھ سمجھ کر اتارنے کا گناہ مت کریں۔ اس بار ماریہ بھی اسفر کی باتوں کو سن کر بری طرح جھنجھلائی۔ تو اب ماریہ بیگم مجھے گناہ اور ثواب کا فرق بتائیں گی، مجھے قربانی کی اصل روح کے حوالے سے درس دیں گی۔ واہ اسفر میاں، اتنے برے دن لکھے تھے نصیب میں تمہارے۔ اسفر ماریہ کی بات پر سخت برا مان کر طنزیہ لب و لہجہ اختیار کر گیا۔ وہ ایسا ہی تھا، بے حد ضدی اور منمانی کرنے والا۔ ویسے سچ کہوں اسفر، آپ کو واقعی درس کی ضرورت ہے، ورنہ قربانی کے جانوروں سے گھن کون کھاتا ہے؟ یہ تو وہ خوش نصیب جانور ہیں جن کی خدمت کرنا، ان سے محبت کرنا بھی ثواب ہے۔ ان جانوروں کے لیے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں خاص محبت پیدا کر دیتا ہے، تاکہ انہیں اس کی راہ میں قربان کرتے ہوئے ہمیں احساس ہو کہ ہم نے اپنی قیمتی متاع اللہ کی راہ میں قربان کی۔ مگر آپ کیسے جان سکتے ہیں؟ آپ نے تو کبھی کوشش بھی نہیں کی اس احساس تک رسائی حاصل کرنے کی۔ ماریہ پر اسفر کی باتیں بے حد گراں گزریں اور وہ ناگواری کا اظہار کیے بنا نہ رہ سکی۔ دیکھو ماریہ، یہ بحث بند کرو۔ تم جانتی ہو میں ہر سال قربانی کرتا ہوں۔ میری طرح لاکھوں لوگ ہیں جو مساجد میں ہونے والی قربانی کے حصے دار بنتے ہیں۔ اس میں کوئی حرج نہیں، نہ ہی یہ گناہ ہے۔ اس لیے تم اپنی تقریر بند کرو اور سنی کو بھی الٹی سیدھی پٹیاں سکھانے کے بجائے سمجھاؤ۔ اسفر کی جھنجھلاہٹ اب غصے میں تبدیل ہو چکی تھی۔ ماریہ نے مزید بات کرنا مناسب نہ سمجھا۔ اگلے دن سلیمہ باجی اپنے میاں محمود کے ساتھ ان کے گھر آئیں۔ سنی پھپھو کی آمد پر بے حد خوش تھا۔ کھانے کے لوازمات دسترخوان پر چنے جا چکے تھے۔ بے حد خوشگوار ماحول میں کھانا تناول کیا جا رہا تھا۔ تب ہی محمود اسفر سے مخاطب ہوئے، اور میاں اسفر، اس بار قربانی کا کیا ارادہ ہے؟ اب بھی قربانی کا اہم فریضہ مسجد والوں کے سپرد کرنے کی نیت ہے، یا خود ہی یہ فریضہ احسن طریقے سے انجام دو گے؟ محمود کی بات پر ماریہ نے کن آنکھیوں سے اسفر کو دیکھا۔ وہ بخوبی جانتی تھی کہ اسفر کو یہ بات ناگوار گزری ہے، مگر بہنوئی سے بحث کرنے کی ہمت نہ تھی۔ محمود بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اسفر، تمہاری تو ماشاءاللہ مالی حیثیت بھی مستحکم ہے۔ ہر ایک کو اپنی استطاعت کے مطابق قربانی کا حکم ہے، اور تم مسجد میں ایک حصہ لے کر جان چھڑا لیتے ہو۔ اب یہ روش چھوڑو۔ سنی بھی ماشاءاللہ اب بڑا ہو رہا ہے، اسے قربانی کی اہمیت، مقصد ابھی سے بتاؤ گے، تبھی تو وہ آگے جا کر یہ فریضہ خوش اسلوبی سے ادا کرے گا۔ اگر تم اسے قربانی کے مقصد سے دور رکھو گے تو وہ نہ خود سیکھ پائے گا، نہ آگے کسی کو سکھا پائے گا۔ سلیمہ آپا متانت سے اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگیں۔ اسفر بڑی بہن کی بے حد عزت کرتا تھا۔ سلیمہ آپا کی شخصیت بھی کافی پر روب تھی، جس کی وجہ سے اسفر ان کی بات سے اختلاف کرنے کی جسارت نہ کر پاتا۔ محض جی جی کرتا اس بات میں سر ہلا دیتا تھا، لیکن اب وہ خاموش بیٹھا تھا۔ اور اسفر دیکھو بھئی، تم مالی طور پر حیثیت بھی رکھتے ہو، محض اپنے نام سے قربانی کیوں کرتے ہو؟ بیوی بچوں کو بھی اس نیکی میں شامل کرو۔ اتنی کنجوسی کس بات کی؟ محمود نے ہلکے پھلکے انداز میں ہنستے ہوئے کہا، مگر ان کے جملے اسفر کے دل پر تازیانے کی طرح لگے۔ ماریہ خاموش سامع بنی رہی۔ دل ہی دل میں وہ محمود بھائی اور سلیمہ آپا کی آمد سے خوش اور مطمئن ہوئی تھی۔ ان کے جانے کے بعد بہت دیر تک اسفر خاموش سا بیٹھا رہا۔ تمام کاموں سے فراغت حاصل کر کے ماریہ جب کمرے میں داخل ہوئی تو اسفر کی خاموشی محسوس کر کے اس کے پاس بیٹھ گئی، اور اسے سامنے پا کر اسفر ایک گہری سانس اپنے اندر اتارتے ہوئے کہنے لگا، لوگوں نے دوسروں کے ذاتی معاملات میں مداخلت کرنا اپنا وتیرہ بنا لیا ہے۔ نہ جانے لوگوں میں یہ شعور کب بیدار ہوگا کہ ہر کسی کو اپنی مرضی سے جینے کا حق حاصل ہے۔ میں تو کسی کے ذاتی معاملات میں نہیں پڑتا۔ اب محمود بھائی کو دیکھ لو، گھر کے باہر ٹینٹ لگوا کر اپنے بیل وہاں باندھ دیے، روشنیوں کا بھی خوب انتظام کر دیا۔ جانور خوبصورت ہیں اور دیکھنے والوں کا تانتا بن گیا، بس ٹکٹ لگانے کی کسر رہ گئی۔ کیا یہ دکھاوا نہیں؟ کیا یہ ہے قربانی کا مقصد؟ میں احتراماً کچھ نہیں کہتا تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کوئی بھی آ کر مجھے کچھ بھی کہہ جائے۔ آپا اور محمود بھائی کی باتیں اسے سخت ناگوار گزری تھیں، جن کا اظہار وہ اب ماریہ کے سامنے کر رہا تھا۔ بالکل بھی نہیں یہ قربانی کا مقصد، دکھاوا، جانوروں اور پیسوں کی فراوانی کی نمائش کرنا ہرگز قربانی کا مقصد نہیں ہے۔ مگر جس طرح سے ہم قربانی کرتے ہیں وہ بھی کوئی احسن طریقہ نہیں اسفر۔ ماریہ اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھے متانت سے سمجھانے لگی، یار کتنے لوگ اس طرح قربانی کرتے ہیں، تو کیا غلط کرتے ہیں؟ نہیں نا، پھر بھی مجھ پر یہ تنقید کیوں؟ اسفر چیخ پڑا۔ اسفر تحمل سے میری بات سنیں۔
مساجد میں حصہ لے کر قربانی کرنا غلط نہیں، مگر یہ طریقہ کار دراصل ان لوگوں کے لیے ہے جو مجبور ہیں، استطاعت نہیں رکھتے یا پھر قربانی کے معاملات نہیں دیکھ سکتے، جیسے کسی گھر میں کوئی مرد نہیں یا اس قابل نہیں کہ جانور کی خریداری کر سکے یا قربانی کے معاملات دیکھ سکے، تو ایسی صورت میں وہ مسجد میں مجبوراً حصہ لیتے ہیں۔ اسی طرح جو مالی طور پر کمزور ہوں وہ بھی اجتماعی قربانی میں حصہ لیتے ہیں۔ ہم الحمدللہ ان مسائل کا شکار نہیں ہیں، پھر ہمیں اللہ کی راہ میں اپنی حیثیت کے مطابق قربانی کرنی چاہیے نا۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات اصفر؟ سمجھ رہا ہوں یار، مگر میں نے کبھی بھی یہ ذمہ داری نہیں نبھائی، نہ کبھی مویشی منڈی گیا، نہ ہی جانوروں کی دیکھ بھال کی، مجھے عادت ہی نہیں ہے، اس لیے میں ان چیزوں سے گھبراتا ہوں۔ بالآخر اصفر نے آج کھل کر اپنے دل کی بات کہی تو ماریہ اس کے اعتراف پر مسکرا دی۔ میں بہت پہلے سے جانتی ہوں یہ بات کہ آپ ذمہ داری اٹھانے سے گھبراتے ہیں، مگر اس بار آپ نیت تو کیجئے، پھر دیکھیے گا کہ سارے مراحل کتنی آسانی سے طے ہو جائیں گے، اور اگلی بار انشاءاللہ آپ ہمارے کہنے سے قبل قربانی کی تیاری کر رہے ہوں گے۔ ماریہ کی حوصلہ افزا بات سن کر اصفر بھی مسکرا دیا۔ چلو ٹھیک ہے، اس بار جیسا تم کہو گی ویسا ہی ہوگا بیگم صاحبہ۔ کچھ کڑوے جملوں نے اصفر کو بالآخر ماریہ کی بات ماننے پر راضی کر ہی لیا تھا۔ آج صبح سے ہی گھر میں خوب رونق تھی۔ ماریہ نے اپنے چھوٹے بھائی شمیم کو اصفر کے ساتھ مویشی منڈی جانے کے لیے بلایا تھا، اور وہ دونوں شام ڈھلے منڈی کے لیے نکل گئے تھے۔ رات ڈھلے 2 اونچے قد کے خوبصورت صحت مند بیلوں کے ساتھ لوٹے۔ سنی کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا، اور اس کے پرجوش انداز کو دیکھ کر اصفر کا دل بھی بے حد خوش ہوا تھا۔ دونوں کو گیراج میں باندھا گیا۔ شمیم کے منڈی جانے سے قبل گیراج میں مٹی بچھا دی گئی تھی، جانوروں کے کھانے کے لیے ٹب اور بالٹی بھی منگوا لی تھی، حتیٰ کہ چارے اور بھوسیوں کا انتظام بھی کر دیا گیا تھا۔ شمیم کے جانے کے بعد ماریہ جانوروں کے کھانے کے لیے چارہ بنانے لگی۔ سنی بھی مسرور سا اس کی مدد کرنے لگا تھا۔ تمہیں یہ سب آتا ہے ماریہ؟ اصفر نہا کر واپس گیراج میں آیا تو ماریہ کو دونوں بیلوں کا چارہ بناتے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ جی جناب، مجھے یہ سارے کام آتے ہیں۔ مجھے قربانی کے ان خوش نصیب جانوروں کی خدمت کرنے میں بے حد مزہ آتا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے گویا ہوئی تو اصفر وہاں رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ کافی دیر تک وہاں بیٹھا بیوی اور بیٹے کی ہر حرکت کو دیکھتا رہا۔ ماریہ جانوروں کو پانی پلا کر فارغ ہوئی ہی تھی کہ ان کا فضلہ صفائی کے لیے اس کا منتظر تھا۔ اصفر بے اختیار مسکرا دیا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ ماریہ اس مسئلے سے کیسے نپٹے گی، اور پھر وہ حیران رہ گیا جب ماریہ نے بیلچے کی مدد سے سارے فضلے کو ایک جانب کیا اور پھر اس پر مٹی ڈال دی۔ نہ کوئی بو اٹھی، نہ گندگی پھیلی۔ اصفر غور کر رہا تھا کہ سنی ماں کے ہر عمل کو بغور دیکھ رہا تھا، اور جب ماریہ فارغ ہو کر کچن میں اپنے کام میں مصروف ہوئی تب سنی اسی کے انداز دہراتا بیلوں کو کھانا کھلا رہا تھا۔ اگلے 2 دن تک اصفر ماریہ اور سنی کو خدمت کرتے دیکھتا رہا، اور تیسرے دن سے وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ سنی اس کی شمولیت سے بے حد خوش ہوا۔ ماریہ کو بھی اطمینان ہوا۔ وہ جو بات اصفر کو سمجھانا چاہتی تھی اب دھیرے دھیرے وہ اس کی سمجھ میں آنے لگی تھی۔ دونوں جانور گھر کے پلے ہوئے تھے، جلد ہی ان سے مانوس ہو گئے تھے۔ اصفر کو بھی ان سے بے حد انسیت محسوس ہونے لگی۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں قربانی کے جانوروں کے لیے محبت ڈال دیتا ہے۔ ماریہ کی کہی گئی بات اسے 100% حقیقت پر مبنی محسوس ہونے لگی۔ اگلے 2 دن بے حد سبک روی سے گزرے۔ آج آخری شب تھی، صبح عید تھی۔ ماریہ تمام کاموں سے فارغ ہو کر سنی کے کمرے میں پہنچی۔ وہ سونے کے لیے بستر پر لیٹ گیا تھا، مگر ماریہ کو دیکھ کر اٹھ بیٹھا۔ میری جان، آپ کو علم ہے نا، صبح عید ہے اور ہم نے اپنے دونوں بیلوں کی اللہ کی راہ میں قربانی دینی ہے۔ وہ پیار سے اس کے بال سہلاتے ہوئے کہنے لگی۔ سنی کی آنکھیں یکدم بھیگ گئیں۔ کل ہمارے بیل کٹ جائیں گے ماما، ایسا کیوں ہے؟ اگر ہم نے انہیں کاٹنا ہی تھا تو ان کی اتنی خدمت کیوں کی، ان سے اتنی محبت کیوں کی؟ سنی نے روحانسا ہو کر کہا۔ وہ اس لیے بیٹا کیونکہ قربانی کی ہی اس چیز کی جاتی ہے جس سے ہمیں محبت ہو۔ اگر ہم نے اس کی خدمت نہ کی ہوتی تو ہمیں ان سے انسیت بھی نہ ہوتی، پھر ان کے قربان ہونے پر ہمارے اندر کوئی احساس نہیں جاگتا۔ یہ احساس، یہ جذبہ ہی اللہ کے گھر مقبول ہوگا۔ اللہ کے پاس نہ گوشت پہنچتا ہے نہ جانور کی قدر و قیمت، وہ صرف ہماری نیتیں دیکھتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ ہماری قربانی کی نیت میں کوئی کھوٹ نہیں ہونا چاہیے۔
اب سمجھ میں آئی میری بات؟ قربانی کا مقصد سنی کو سمجھا کر استفسار کرنے لگی۔ جی ماما، میں سمجھ گیا، سنی نے فرما برداری سے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ماریا سنی کے کمرے سے نکلی تو دروازے کے باہر اسفر کو کھڑے پایا۔ تو آپ چھپ چھپ کر ہم ماں بیٹے کی باتیں سن رہے تھے؟ ماریا نے ہنستے ہوئے از راہ مذاق کہا تو اسفر مسکرا دیا۔ جو کچھ تم سنی کو سمجھا رہی تھیں ان سب باتوں کا مفہوم میں بھی بہت اچھی طرح سمجھ چکا ہوں۔ چلو اب سونے کی تیاری کرو، صبح عید کی نماز کے لیے جلدی اٹھنا ہے۔ جو حکم جناب کا، ماریا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عید کے دن قربانی سے فراغت کے بعد ماریا نے گوشت کے ٹوکرے گاڑی میں رکھوا دیے۔ اسفر حیرانی سے استفسار کرنے لگا، یار رشتہ داروں کے گھر کیا ٹوکرے بھر بھر کر گوشت بانٹنا ہے؟ ٹوکرے بھر کر بانٹنا تو ہے مگر کہاں، یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی، اب جلدی چلیں، کافی جگہوں پر جانا ہے۔ ماریا نے گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ سنی سوئی جاگی سی کیفیت میں پچھلی نشست پر بیٹھا ان دونوں کی باتیں سن رہا تھا۔ گوشت رشتہ داروں میں تقسیم کرنے کے بعد ماریا نے اسفر کو یتیم خانے کا رخ کرنے کا کہا۔ وہاں گوشت تقسیم کرنے کے بعد ماریا نے گاڑی کا رخ ایک کچی آبادی کی جانب کروا لیا۔ اسفر خاموشی سے ماریا کا کہا مانتا رہا۔ کچھ دیر بعد گاڑی ایک میدان کے سامنے جا رکی جس کے چہار اطراف کچے پکے خستہ حال گھر بنے ہوئے تھے۔ ماریا گاڑی سے اتری اور اسفر بھی خاموشی سے گاڑی سے اتر آیا۔ ماریا ایک گھر کی جانب بڑھی، ہاتھ کھلے دروازے پر دستک دی۔ کچھ ہی دیر میں ایک بوڑھی عورت دروازے سے باہر آئی۔ اسفر نے اسے کچھ فاصلے سے دیکھا مگر دیکھتے ہی اسے پہچان گیا۔ وہ ان کے گھر کی بہت پرانی ملازمہ تھی جو ضعیفی کی وجہ سے اب کام کرنا چھوڑ چکی تھی۔ ماریا اس سے نہ جانے کیا بات کرتی رہی، پھر اس کے گھر سے ایک نو عمر لڑکی ایک بڑا سا برتن تھامے ماریا کے ہمراہ ان لوگوں کی جانب بڑھنے لگی۔ اسفر، یہ سغرا اماں کی نواسی ہے، ماریا نے اسے بتایا۔ ساتھ ہی وہ ٹوکرے سے گوشت نکال کر اس کے برتن میں بھرنے لگی۔ جاؤ بستی کے باقی لوگوں کو بھی خبر دے دو۔ اس نو عمر لڑکی کو ماریا نے ہدایت دی اور کچھ ہی دیر میں بستی کے سارے لوگ ان کے گرد گھیرا ڈالے کھڑے تھے۔ ماریا اور اسفر ان سب لوگوں میں گوشت تقسیم کرتے رہے۔ سنی دلچسپی سے یہ مناظر دیکھ رہا تھا۔ قربانی کا اصلی مفہوم اور درست مقصد آج وہ بہت اچھی طرح جان چکا تھا۔ وہ لوگ شام ڈھلے گھر لوٹے تھے، تھکن سے بے حد نڈھال مگر خوشی سے سرشار تھے۔ ماریا، جب میں چھوٹا تھا تو گھر کے حالات تنگ دستی میں ڈوبے دیکھے تھے۔ ابا قربانی کی بھرپور استطاعت نہیں رکھتے تھے، اس لیے سفید پوشی کا بھرم رکھتے ہوئے اجتماعی قربانی میں ایک حصہ لے لیتے تھے۔ ابا جب تک حیات رہے زندگی ایسے ہی گزری، پھر وہ وقت بھی گزر گیا اور آپا اپنے سسرال چلی گئیں۔ یہ ان کی خوش قسمتی تھی کہ سسرال خوشحال ملا، وہاں قربانی بھی بڑے پیمانے پر ہوتی تھی۔ مگر ماریا، میں ابا کے دور میں مقید رہ گیا۔ رات جب آرام کی غرض سے ماریا بستر پر دراز ہوئی تو اسفر نے اس سے اپنے دل کا حال بیان کیا۔ وہ بغور سنتی رہی۔ میں اس وقت میں قید ہو کر رہ گیا تھا جبکہ اللہ نے اب بیش بہا نعمتوں سے نوازا ہوا ہے، بے حد کرم کیا، مگر میں نے کبھی قربانی کے جذبے کو جانا نہ ہی اس کے مقصد کو، لہٰذا اسی ڈگر پر چلتا رہا جس کا انتخاب مجبوراً ابا نے کیا تھا۔ اسفر نے افسردگی سے کہا، مگر تم نے میری آنکھیں کھول دیں، میں نے پہلی بار قربانی کے مفہوم کو پہچانا۔ میں تمہیں بتا نہیں سکتا کہ میں آج کتنا شاد ہوں، میرا دل کتنا آسودہ اور مطمئن ہے۔ آج یہ سب خوشیاں مجھے تمہارے دم سے ملی ہیں۔ ماریا، تمہاری مثبت اور خوبصورت سوچ نے مجھے اللہ سے قریب کر دیا، بلکہ نہ صرف مجھے، میرے بیٹے کو بھی تم نے قربانی کا بہترین درس دیا ہے۔ وہ ممنون سا ماریا کا ہاتھ تھامے کہہ رہا تھا۔ ماریا کے چہرے پر ایک آسودہ سی مسکان پھیل گئی۔ اچھا یہ تو بتاؤ اماں سغرا تک کیسے پہنچی؟ اسفر کو یکدم خیال آیا تو پوچھ بیٹھا۔ چند سال قبل جب سغرا اماں ہمارے گھر کام کرتی تھیں تب ایک بار انہوں نے کہا تھا کہ بیٹا کہنے کو تو بڑی عید میں غریبوں کا بہت حق محفوظ ہے، مگر لوگ رشتہ داروں پڑوسیوں تک ہی محدود ہو کر رہ گئے ہیں اور ان سے جو گوشت بچتا ہے وہ فریج میں جمع کر لیتے ہیں۔ پہلے سال میں ایک بار گوشت کھانے کو مل جاتا تھا، مگر اب ضعیفی اجازت نہیں دیتی کہ گھر کر کام کروں۔ اب تو یوں لگتا ہے کہ بقر عید کا گوشت بھی نصیب نہیں ہوگا۔ اماں کی بات مجھے بے چین کر گئی تھی۔ میں نے تب ہی عہد کر لیا تھا کہ جس دن ہم نے اپنی استطاعت کے مطابق قربانی کی تو ان غریبوں کو ان کا حق ضرور دوں گی۔
اور آج آپ نے مجھے میرا عہد نبھانے کا موقع دے کر اللہ کے حضور سرخرو کر دیا۔ ماریا اور اصفر مسرور تھے۔ انہیں یقین تھا کہ ان کی قربانی بارگاہ خداوندی میں ضرور قبول ہو گئی ہے۔ یہ تھی آج کی کہانی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر کہانی آپ کو بر وقت مل سکے۔ کمنٹس میں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کریں۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔